امیر کبیر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے معافی تلاش کر لی جاتی، اور اگر کوئی بیچارہ غریب مسکین کوئی جرم کر بیٹھتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ کہا کہ مجھے اس گورنر کا، اس آدمی کا، میرے بھائی کو قتل کرنا اس حدیث کو اس کے بارے میں بیان کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کام ہی سیدھے نہیں ہو رہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کہاں سے بد دعائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے، ان سے یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، یعنی یہ آپ کی دعا ہے، اے اللہ، من ولی من امر امتی شیئا، جو شخص والی بنا، ذمہ دار بنا میری امت کے معاملات میں سے کسی بھی چیز کا، میری امت کے معاملات میں سے کسی بھی چیز کا جو شخص والی یا ذمہ دار بنا، فشق علیہم، سو اس نے ان پر مشقت کی، سختی کی، فشقق علیہ، تو اے اللہ آپ بھی اس پر سختی کیجئے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے تخریج کیا۔ سابقہ کچھ احادیث میں بھی جو آداب اور جو کوالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور جو چیزیں تزکیہ کے اس پہلو سے متعلق ہیں کہ جہاں ہم نے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، امپرومنٹ، اور ایک اچھا مومن اور ایک اچھا اللہ کا بندہ اور غلام بننے کے لیے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو انسان کی انفرادی حیثیت سے اس کے لیے، اس کی شخصیت میں اس کو عیبدار کر دینے والی اور اس کو گرا دینے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سوشل سرکل سے ہے، جن کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس کا تعلق بھی معاشرتی زندگی، بلکہ سبحان اللہ اس کا تعلق تو ایک سیاسی اور ایک پوری ریاست سے اس کا تعلق تھا، اور یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق بھی ایک ریاست کے لیول پر بھی ہے اور ایک گھر کے لیول پر بھی ہے، ایک فیکٹری، ایک کمپنی، ایک انسٹیٹیوٹ، ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پر بھی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں جس چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اس سے بچیں، اس کا انداز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ دیکھیے یہ جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر بھی خاص طور پر غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ ایسی چیزیں جو ہماری شخصیت یا ہمارے ایمان یا ہمارے عمل کو داغدار کرنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کی تھی کہ وہ ان چیزوں سے بچ گئے۔ یہی سبب تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تمام کے تمام بڑی ہی پاکیزہ نفوس اور بہت ہی اعلیٰ اور بہترین کردار کی حامل شخصیات تھیں، تمام کے تمام صحابہ۔ بشری تقاضوں کے تحت اور امتی ہونے کے سبب ان سے کچھ غلطیاں اور خطائیں بھی ان میں سے بعض سے ہوئیں، لیکن وہ خطائیں ان کے مقام و مرتبہ پر ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں، اور وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ تو یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کیا۔ جس دعا کا ذکر یہاں پہ موجود ہے اور یہ جو روایت یہاں پر موجود ہے، اس کا اگر اس کو مکمل طور پر دیکھا جائے تو اس کا سبب کیا ہے، یہ کب بیان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث؟ اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ ایک شخص مصر سے آئے ان کے پاس، اور مصر میں اس وقت جو حاکم تھے
جو گورنر تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے، اور ایک جنگ میں جو اس وقت مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ہوئیں، ایک بہت بڑا ایک فتنہ تھا، اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو ان چیزوں سے بچ رہے تھے، لیکن جو بعد کے لوگ تھے، تابعین میں سے کچھ لوگ یعنی جو بعد میں آئے، تو ان لوگوں سے کچھ بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، اور ان میں سے کچھ بہت ظالم اور بدترین لوگ بھی تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ ان کی ایک جگہ پر یہ مڈ بھیڑ ہو گئی اس گورنر سے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، مصر کا جو اس وقت کا گورنر تھا۔ تو اس میں سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے جو ساتھی تھے وہ بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور یہ ان کے ہاتھ آئے، اور اس ظالم نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس نے شہید کیا، سب کو معلوم تھا۔ تو اب یہ شخص جن سے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کا گورنر، آپ نے اپنے گورنر کو کیسا پایا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے ان کو بہت اچھا پایا ہے۔ کسی کا اگر اونٹ گم ہو جاتا ہے تو وہ ان کو اونٹ لے کے دے دیتے ہیں، کسی کا غلام اگر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، یا کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کو غلام لے کے دے دیتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو تب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث ان کو اس گورنر کی اس اچھی خصلت کے متعلق بتائی۔ سمجھ رہے بات؟ یہ کس کے بارے میں وہ حدیث سنا رہی ہیں؟ اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں۔ ایسے انصاف پسند لوگ بھی آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، اور خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ اکبر! کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ کہا کہ مجھے اس گورنر کا، اس آدمی کا، میرے بھائی کو قتل کرنا اس حدیث کو اس کے بارے میں بیان کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ جو آپ نے اس کے بارے میں بتایا تو یہ حدیث اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے، یعنی ان پازیٹیو سینس میں اس کے متعلق ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی سے سن کر کہ ان کا وہ گورنر جس نے ان کے بھائی کو قتل کیا وہ ان کے ساتھ اچھا ہے، تو انہوں نے ان کی تعریف کی۔ تو ہم تو اپنے مخالف کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتے، اور اس معاملے میں اس قدر تنگ دلی اور اس قدر دل کی گھٹن ایمان والوں میں، ایمان والیوں میں، اور نماز پڑھنے والوں میں، نماز پڑھنے والیوں میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے والوں میں، دین کا کام کرنے والیوں میں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں اور قرآن پڑھنے پڑھانے والیوں میں اتنی دل کی تنگی ہے، اتنی دل کی تنگی ہے، اتنا بغض، اتنا عناد، اتنا کینہ بھرا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے ہاں تو اس قدر دل تنگ ہیں کہ کوئی کسی کا خیر سے تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ والی بیماری تو دعات میں اور موٹیویشنل سپیکرز سو کالڈ ان میں، اور جن کے یہاں کچھ فالوور زیادہ ہیں ان میں تو یہ بیماری بہت زیادہ ہے، کسی کا ذکر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اپنے اساتذہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جو چیز انہوں نے اپنے اساتذہ سے، دین کے اساتذہ سے سیکھی ہوتی ہے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ آڈینس پر برا اثر نہ پڑے۔ ایسے یہ گرے ہوئے اور عجیب سے لوگ ہیں۔ تو کہاں یہ باتیں، اور کہاں ایک بہن اپنے بھائی کے قاتل کی ایک خوبی کے بارے میں جو اس کے اوپر تعریف، اور جو اس کے اوپر ایک شاباش، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک حق کی جو بات بنتی ہے وہ ان کے بارے میں کر رہی۔ اس حدیث میں پازیٹیو وے کیسے نکلا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ جو شخص میری امت کے معاملات میں سے کسی بھی چیز کا والی بنا، حاکم بنا یا ذمہ دار بنا، اور پھر اس نے ان لوگوں پر سختی کی، مشقت میں ان کو ڈال دیا، تو اللہ بھی اس پر سختی کرے، مشقت میں ڈالے۔ یہ حدیث ہے۔
اس کا اس آدمی کی تعریف سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو شخص کسی معاملے کا ذمہ دار بنا اور اس نے اپنے ماتحت لوگوں پر آسانی کی تو اللہ بھی اس پر آسانی کی. یہ تعریف کا پہلو تھا اس میں. تو انہوں نے ان کو کہا. تو یہ بات ہے، یہ جو حق کی بات ہے نا، حق کی بات کرنا اصل میں انسان کو انسان بنانے والی چیز، اور ایک مرد کو صحیح مضبوط اور قوی بنانے والی چیز، اور ایک مسلمان کو واقعی ایک ڈٹرمنٹ مسلم بنانے والی چیز وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے قول پر پورا اترے اور حق کو کبھی نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت 135 میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو تم لوگ انصاف پر پختگی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے تم اس پر قائم ہو جاؤ، کیونکہ زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ میرے گواہ ہیں، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، وہ بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور وہ گواہی اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، یا کوئی بھی قرابت دار ہیں تمہارے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب آپ خود دیکھیں، ہم سب خود دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کبھی ہم حق کا جب موقع ہوتا ہے کبھی ہم اپنوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. سب لوگ دیکھیں، یہاں تک کہ مرد حضرات، وہ اگر کسی جگہ پہ ان کو پتہ چلے کہ دو لوگوں کا آپس میں اختلاف یا جھگڑا ہے، اور بے شک وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن میرے بھائی یا میری فیملی کے لوگ، قصور ان کا ہے لیکن وہ کبھی نہیں بولے گا، بلکہ الٹ اس کے الٹ بالکل وہ دوسرے لوگوں کے خلاف ہی، جبکہ وہ ان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ حق پر ہیں، ان کے خلاف ہی جائے گا. اس سے بڑھ کر اور گری ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب کوئی کریکٹر ہی نہیں نا. تو پوری قوم جب کریکٹر لیس ہوگی، جس میں یہ خوبیاں نہیں ہوں گی، یہ وہ خوبیاں جو کسی قوم، کسی شخص کو اور کسی قوم کو بلندی عطا کرتی ہیں. جب ہمارے اندر معاشرتی طور پر یہ نہیں ہے تو ہمیں بلندی کہاں سے ملے گی؟ ہم ڈیولپڈ نیشن کیسے بن سکیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، یہ تو بڑی باتیں. خواتین کا آپ دیکھ لیں، ایک خاتون کسی گھر میں آئی ہے، وہ کبھی بھی اپنے جتنی بھی غلطی پر ہوں، اس کے پچھلے میکے والے، اس کے میکے والے، اس کے فیملی والے، پچھلی فیملی والے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، جتنی بھی غلطی پر ہو، مجال ہے کہ وہ ان کو حق بات ان کے سامنے کہہ سکے. ان کے سامنے نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر بھی ان کو غلط کہہ سکے. یہ تو گراوٹ ہے ہمارے ہاں. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ مسلم بنو بھائی، غیرت مند بنو، باحیا بنو، بات حق اور سچ وہ کرو. ہاں، حق اور سچ بات کہاں پہ کرنی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو چھپاؤ نہیں. جہاں پہ کرنے کا واقعی موقع آ گیا، آپ کرنی ہوگی، اور بات آپ کو پتا ہے کہ خلاف جاری کسی میرے اپنے کے، میرے قریبی کے، کونوا قوامین بالقسط، اللہ کا حکم ہے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کس قدر بہترین اسوہ ہے ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اور تمام خواتین کے لیے، اور مردوں کے لیے بھی. ہماری ماں ہے، یہ ہماری ماں ہے. اپنی والدہ، اپنی اماں جان سے ہم یہ تربیت حاصل کریں. چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہاں پہ تو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ قتل کا جھگڑا، قتل. اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں بات کیا کر رہی ہیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ آسانی کرنے والا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ آسانی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیسی عظیم بات ہے. اللہ ہم میں بھی یہ چیزیں پیدا کر دے. اب آئیے حدیث کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ آپ کی بد دعا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کی بد دعا ہے کہ اللہ، جو بھی میری امت میں سے کسی بھی معاملے میں میری امت کا ذمہ دار بنا، اس میں حاکم سب سے پہلے آتے ہیں، اور تمام سربراہان اور تمام ذمہ داران اس میں آتے ہیں. ایک گھر کا سربراہ بھی اس میں آتا ہے، ایک کمپنی کا سربراہ بھی اس میں آتا ہے. تمام لوگ، جیسے پچھلی حدیث تھی نا، جو اس کا جو میدان تھا، اس حدیث کا بھی وہی پورا میدان ہے، سارے اس سے مراد ہے. اب یہاں پہ سارے چوکنا ہو جائیں. ہر شوہر، ہر باپ، ہر باس، ہر پرنسپل،
ہر سی او، ہر حاکم، گورنر، وزیر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، سب چکنے ہو جائیں۔ اور مجھے بتائیے کہ اگر ہم میں سے یہ والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہم میں سے کسی کے اوپر آ گئی فٹ، تو کیا بنے گا؟ ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا یار کام ہی سیدھے نہیں ہو رہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کہاں سے بد دعائیں ہمیں مل رہی ہوں، تو کیسے سکون آئے گا؟ کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ جو ذمہ دار بنا اور اس نے ان پر مشقت کی۔ مشقت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، ایک باس ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے، آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی لہٰذا آپ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ کیا یہ سختی ہے؟ نہیں، یہ سختی نہیں ہے۔ ایک بندہ اس نے مزدور کسی کو رکھا اور وہ اس کو کہا کہ اتنا کام کرنا ہے، اس نے ایگری کیا، اس نے یہ معاہدہ کر لیا اتنا کام کروں گا، نہیں کیا، اس نے کہا بھائی کر کے جاؤ گے۔ یہ سختی نہیں ہے۔ سختی کیا ہے؟ مشقت کیا ہے؟ مشقت یہ ہے کہ ان کے اوپر بوجھ ڈالنا، ایکسٹرا کام کا بوجھ ڈالنا۔ جیسے ہمارے ہاں کتنے آفیسز ایسے ہیں، کتنے ادارے ایسے ہیں، اور کتنے مطلب حیرانگی ہے کہ مرد دکھائی دینے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جانتے بوجھتے ہوئے اپنے امپلائیز سے زیادہ وقت لگواتے ہیں۔ ورکنگ آورز جس پر ایگریمنٹ ہوا وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ 8 سے لے کر 2 بجے تک، 4 بجے تک بٹھائے رہتے ہیں۔ اب جی ہمارے آفس کا ماحول یہ ہے کہ جب تک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔ یہ بڑا بدترین شخص ہے یہ صاحب، یہ اس بندے کے لیے بد دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تو چیز کیا ہے اللہ کے بندے، کیا تو نے سمجھا ہو اپنے آپ کو؟ تو ہے کیا چیز کہ تو بیٹھا ہو تو لوگ سارے اپنے وقت سے بڑھ کر بھی وہ بیٹھے ہیں تمہاری وجہ سے، اور کوئی جائے تو تم ناراض ہو جاؤ؟ تمہارے لیے یہ بد دعا ہے یہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ اللہ اس بندے پر سختی کر۔ اس پر پھر سختی اور مشقت کیسے ہوگی؟ کئی اعتبار سے ہوگی۔ اس کے دل میں مشقت اور تنگی، اس کے جسم پر تنگی، اس کے گھر میں تنگی، پیسے کی ریل بیل کے باوجود وہ بندہ مطلب گھٹن کا شکار ہوگا۔ کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، یعنی اس کی زندگی اجیرا رہے گی، خیر کی توفیق نہیں ملے گی، شر میں پھنسا رہے گا۔ اسی طرح سے وہ جو اپنے ماتحت لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہیں بلا وجہ، مہنگائی کا بوجھ، قرض دوسروں سے لے کر، اب قرض جو بندہ قرض لے کر، قرض لینے والا بندہ اگر لگژری لائف گزار رہا ہے نا وہ بہت گرا ہوا بندہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ قرض لے کر یعنی اس کی خوشحال زندگی کا سبب ہی قرض ہے۔ یہ بندہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ بہت سخت الفاظ نہ ہو جائیں، لیکن یہ کریکٹر ہی نہیں ہے اس کا۔ یار کیسے بندے ہو تم؟ قرض لے کے تم اپنی عیاشیاں کر رہے ہو۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ قرض لے کر لوگ عیاشیاں کرتے ہیں اور بوجھ کن پہ پڑ رہا ہے؟ سب عام بیچارے لوگوں پر۔ اسی طرح ٹیکس کو امپوز کرنا، ہم ٹیکس تو ظاہر ہے کہ مجبور ہیں، ہم تو دیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آپ کو جیسے نافذ کرنا چاہیے وہ آپ نافذ نہیں کر رہے ہو، اور ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہو۔ تو یہ مشقت ہے، یہ مشقت ہے۔ حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ریلیف دیں اپنے عوام کو۔ حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ 2 3 4 چیزیں دیکھیں جو قدرتی وسائل ہیں نا جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب لوگوں کے لیے فری ہوں، یا ان کی صرف اتنی فی رکھی جائے، اتنے اس کے اوپر چارجز رکھے جائیں جتنا کہ وہاں سے وہ نکالنے اور لوگوں تک پہنچانے تک وہ خرچہ آئے۔ حکومت کمزور ہے، وہ کہتی کہ ہم چاہیے تو ایسا ہی کہ ہم آپ کو یہ فری دیں کیونکہ یہ سرزمین ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز ایسی نکلی ہے، گیس ہے، آئل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہم سب کی ہے نا، ہم سب کا ملک ہے نا، ہم سب کی ہے یہ، تو جتنا خرچہ اس پہ آ رہا چلیں وہ خرچہ آپ لوگوں سے وصول کر لیں، یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے یہ خرچہ بھی وصول کیا،
اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بیچنا شروع کر دیا. اس پر بھی بس نہیں ہوئی, اس پر بھی وہ جو حرص کی لالچ ہے وہ آپ کی ختم نہیں ہوئی, آپ نے ٹیکس لگا دیا شروع کر دیے. پھر ٹیکس بھی اللہ کے بندو ایک ٹیکس ہی لگا لو, 1 2 3 4 5 6. بجلی کا کوئی بل پڑا ہوا یہاں پہ قریب؟ بجلی کا بل آپ نے کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں. اس کے اوپر دیکھیں کہ ٹیکس کتنے کتنے لگے ہوئے ہیں. یہ فلاں ٹیکس, یہ فلاں ٹیکس, فلاں ٹیکس, فلاں ٹیکس. آگے ٹیکس کا نام نہیں, مطلب جگہ نہیں ہے, یا نام وہ بتانا نہیں چاہ رہے, یا نام نہیں آ رہا, تو پھر آگے وہ لکھا ہوا ہے ادر ٹیکسز, فردر یا ادر ٹیکسز, یعنی اور مختلف ٹیکس. یہ مشقت ہے, یہ مشقت ہے. تو آسانی تو ریلیف تو نہیں ہے نا, آسانی اور ریلیف تو نہیں ہے نا, برکت بھی نہیں ہے. اور پھر اس طرح سے یہ سب چیزیں ہر جگہ پر ان سے مشقت کرنا, اور ہر جگہ پر ہی ان سے ٹیکس لینا, ہر جگہ پر ہی ان سے پیسے وصول کرنا, بٹورنا, اور خود عیاشی کی لائف گزارنا, اور اڑا دینا پیسے کھانے پینے میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں. اور سیکیورٹی کے نام پر, سیکیورٹی ہونی چاہیے, گارڈز کا رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن آپ سیکیورٹی پر کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیں. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کیا چیز ہو؟ کیا مطلب آپ کیا ہو کہ آپ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جانا تو سب نے دنیا سے ہے. کس کے پیسے سے یہ لگا رہے ہو سارا؟ آپ کا اپنا پیسہ تو نہیں ہے یہ تو امت کا پیسہ ہی ہے, لوگوں کا پیسہ ہے. اسی طرح سے کسی کمپنی کے سی او, کسی جماعت کے امیر, وہ اپنے لوگوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر مشقت ڈال دیتے ہیں. پھر مشقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت ان پر سختی کرے. لہجہ کرخت, گالی گلوچ, برا بلا کہنا, پیار محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اگر یہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ مشقت ہے, اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے. تو کسی بھی طرح سے مطلب کسی کی وہ آپ کے ماتحت ہی, آپ اس کی بے عزتی تو نہ کرو. شوہر کے لیے یہ جائز نہیں اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا پھرے. نصیحت کرنا, اس کو سمجھانا, اس کے کوئی سخت الفاظ کا استعمال اگر کبھی ضرورت پڑے اور وہ اس میں مستحق ہو اس بات کی, وہ کرنا, یہ ایک الگ بات ہے, تربیت کا حصہ ہے سب چیزیں. لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس پر سختی کرنا, اس پر مطلب زندگی بیچاری کا جیرن کر دینا. وہ آپ کے گھر میں اس لیے تھوڑی آئی ہے. اور صرف بیویوں کا اپنی خامد کی زندگی اجیرن کر دینا, بات ہی نہیں مان رہی. بات ان سے کچھ کہو تو ان کے منہ بن جاتے ہیں, بات کچھ کہو تو ان کو رونے پڑ جاتے ہیں, بات کچھ کہو تو وہ اپنے ان کے مزاج اور اخلاق ہیں. تو کیسے زندگی کی گاڑی چلے گی بھائی؟ کیسے ہم سروائیو کر پائیں گے؟ سکون تو نہ ہوا, ختم ہو گیا سکون. تو بہرحال یہ دیکھیں, جو بندہ ذمہ دار ہے وہ اگر کوئی مشقت کرے اپنے ماتحت لوگوں پر تو اس کے لیے یہ سختی ہے کہ اللہ اس پر بھی سختی کرے. وہ شخص کتنا برا اور کتنا بدترین ہوگا کہ جو ذمہ دار بھی نہیں ہے لیکن ذمہ داروں پر سختی کر رہا ہے. ذمہ دار اس کی وجہ سے پریشان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی رجلی. مختلف کے الفاظ ہیں کہ اللہ میری حفاظت فرما دائیں بائیں سے, اوپر نیچے سے بھی. اوپر نیچے سے جو حفاظت فرمانے کی بات ہے نا, اس میں کچھ لوگوں نے, کچھ اہل علم نے اس کی شرح میں یہ لکھا, اوپر سے مراد ہیں جو انسان کے اوپر لوگ ہیں جن کے انسان ماتحت ہوتا ہے, اور نیچے سے مراد ہیں وہ لوگ جو انسان کے ماتحت ہوتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے بھی مجھے بچانا. اب ایسے لوگ اگر آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں اگر وہی آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو کتنی زندگی بے چین ہو جائے گی, کتنی تکلیف دہ ہوگی. حکمران ہے وہ انصاف کرنے والا ہے, حکمران ہے وہ اچھا ہے, عادل ہے, لیکن اس کی رعایا اس کے خلاف ہے, فساد ہے نا. اسی طرح ایک کمپنی کا ہیڈ ہے, کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے, کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا ہیڈ ہے, اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ سارے اس کے خلاف, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, یا کوئی بھی ایسی وجہ سے, کوئی پراپر اور سینسیبل کوئی وجہ نہ ہو. اسی طرح ایک شوہر ہے, بیوی اس کے خلاف ہے, اس کی مطیع نہیں ہے, فرما برداری نہیں ہے. اس شوہر کی تو زندگی ساری بے چین ہو گئی, نہ وہ باہر خوش ہوگا نہ وہ گھر میں خوش ہوگا.
یعنی یہاں پہ تو جو ماتحت لوگ ہیں، اسی طرح اولاد وغیرہ ہے، اپنی بلوغت سے پہلے خاص طور پر بلوغت کے بعد بھی، اور سوائے بیٹیوں کے جب کہ ان کی شادی ہو جائے، شادی سے پہلے تک ان کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں خیر کے کاموں میں، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اب ان لوگوں کو جو ماتحت ہیں ان کو بات ماننی چاہیے۔ اب یہ جب فساد کریں گے تو یہ ایک فساد ہے۔ تو یہ لوگ اس آدمی سے زیادہ برے شمار کیے جائیں گے جس کے پاس کچھ اختیارات ہیں اور وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرتا ہے۔ اس کے پاس تو اختیارات ہیں نا، سختی کر رہا ہے۔ اب ان کے پاس تو اختیارات بھی ان کو نہیں دیے گئے، اس کے باوجود وہ سرکشی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے جن کو قیامت کے دن 4 سزائیں ملیں گی، اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت سے اور نرمی سے کلام نہیں کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ان میں ایک شخص ہے عائل مستکبر، ایک بندہ جو ہے بھی فقیر اور متکبر ہے۔ فقیر ہے، تکبر ہے، اس میں آکڑ ہے، اس میں یعنی جس بندے کے پاس پیسے، اس کے پاس وہ اگر اکڑ دکھائے اس کا تو سبب ہے نا، لیکن جائز تو نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی بندہ امیر ہے اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر اکڑ دکھاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کی اکڑ کا سبب ہے ایک، اس بندے کی اکڑ کا تو سبب بھی کوئی نہیں، یہ زیادہ بدترین ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرے تو اس کا ایک سبب ہے، سبب کے باوجود اگر وہ سختی کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اس پر سختی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈالے۔ اب جس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ اگر ایسا معاملہ کرے جو ماتحت لوگ ہیں، زیادہ بدترین ہوئے نا وہ۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، یہ تربیت حاصل کر لیجئے۔ یہ اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو میں خاص طور پر کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی وہ زندگی شروع ہو جو کہ ازدواجی زندگی ہے، یہ ساری باتیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں، صحیح بنے، غیرت مند، با کردار بنے، اپنے قول کے پابند، الفاظ کے پابند، کردار کے بہترین، اور یہ سب چیزیں، ظلم، زیادتی، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے بنے آپ، بچوں کی بھی پھر یہی تربیت کریں۔ ہم ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے، جب کسی کی لڑائی ہو جائے، فلیجتنب الوجہ، یہ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، فلیجتنب الوجہ اور فلیتجنب الوجہ، دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں کا معنی بھی ایک ہی ہے کہ وہ چہرے سے اجتناب کرے۔ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهِ اس کا معنی ہے وہ چہرے سے اجتناب کرے، اور فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهِ کا مطلب ہے کہ وہ چہرے کو بچائے، یعنی جب کسی کی لڑائی ہو جائے تو وہ چہرے کو بچائے۔ متفق علیہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اتفاق ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس میں ہمیں وہ چیز چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کا تعلق دو لوگوں کے درمیان ہے اس وقت جب لڑائی ہو، دیکھیں اسلام کی کاملیت اور اس کی پرفیکشن دیکھیں، کوئی پہلو چھوڑا ہے اسلام نے کیا جہاں پہ تربیت نہ ہو؟ پیچھے کی جو احادیث ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں یہ والا پہلو ایک حدیث میں آیا، سباب المسلم فسوق، جو ہم نے کل پڑھی نا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا وہ کفر ہے۔ لڑائی سے مراد قتال اور قتل میں فرق ہوتا ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا بس، اور قتل کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرتے کرتے کسی کو قتل کر دینا۔ تو وہ ہم نے پڑھا کہ لوگوں میں جب لڑائی ہو تو لڑائی کے دوران اس میں کہا گیا کہ یہ لڑنا مسلمان کا، آپس میں کسی مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر لڑائی ہو جائے، دو لوگوں کی لڑائی ہو جائے، باوجود اس کے کہ اتنی تربیت کی گئی ہے، پھر بھی چانس تو ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، خطا کار ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی ایسا کبھی موقع بن گیا تو پھر کیا کرو، لڑائی میں بھی آپ نے کسی کے چہرے پر نہیں مارنا۔ اب لڑائی میں کوئی بندہ اتنا باہوش ہوگا، ان چیزوں کا اتنا خیال رکھے گا تو اس کا غصہ ویسے تھوڑا تھم جائے گا، یہ بندہ کسی بڑے نقصان پہ نہیں آ سکتا۔ یعنی جس بندے کو لڑائی کے دوران یہ معلوم ہو کہ میں نے چہرے پہ نہیں مارنا،
وہ بندہ کسی کو شوٹ کر سکتا ہے، فائر مار سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ کے فائر مارے گا یار چہرے پہ مارنے سے منع کیا لہٰذا فائر مارو اس کو، چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا بہترین ادب ہے کہ اگر لڑائی، پہلے تو یہ کہ ایسی چیزیں، ایسی تعلیمات ہمیں سکھائی گئیں کہ جس میں لڑائی ہو ہی نہ، اگر لڑائی ہو بھی گئی تو اس لڑائی میں کم سے کم نقصان ہو، ایسی تعلیمات ہمیں دے دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے چہرے پہ نہ مارو۔ چہرے پہ نہ مارنے سے منع جو کیا گیا، لڑائی میں بھی جب چہرے پر مارنے سے منع ہے تو کیا کوئی ایسی گیم کھیلی جا سکتی ہے جس میں چہرے پہ مارنا ہو؟ نہیں، نہیں جائز۔ باکسنگ ہو گئی اور یہ اس طرح کی چیزیں جس میں چہرے پہ ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے وہ، اس حدیث کی روح سے۔ اور اگر لڑائی ہو جائے، کھیل نہیں، گیم نہیں، لڑائی ہو جائے تو تب بھی چہرے پر نہیں مارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ پورے جسم میں، انسانی جسم میں سب سے زیادہ عزت، تکریم اور شرف کا حامل ایک جز ہے۔ چہرہ ہی ہے جو انسان کی شناخت ہے، انسان کی پہچان ہے، انسان کا دوسروں کے ساتھ فیس، انسان ہم ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں، کس چیز سے کرتے ہیں؟ چہرے کے ساتھ۔ ہمارا چہرہ ہی کھلا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو کس سے جانتے ہیں؟ ہم کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کوئی بھائی آپس میں بھائی ملتے ہیں تو کبھی تعارف کی ضرورت پیش آئے تو وہ کہیں کہ وہ فلاں بندہ جس کا کندھا ایسا ہے، کندھا آپ کے سامنے ہے ہی نہیں اس کا۔ بہن ایک دوسرے کو تعارف کرواتے ہوئے یہ کہیں کہ وہ بہن جس کے پاؤں ایسے ہیں، پاؤں تو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں۔ چہرہ ہے نا، یہ شناخت ہے، یہ تعارف ہے یہ۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے چہرے کے پردے کے فرض ہونے کی۔ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے، لازم ہے، اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ چہرہ ہی پہچان ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ وہ خوبصورت ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے، پاؤں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے، باقی جسم کو دیکھ کر نہیں، چہرے کو دیکھ کر۔ کوئی خوبصورت نہیں ہے چہرے کو دیکھ کر۔ کسی کی جو وہ کلر ہے وہ کیسا ہے، اس کا رنگت اس کی کیسی ہے، چہرے کو دیکھ کر۔ آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، سب چیزیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ چہرے کو دیکھ کر۔ چہرہ ہی حسن کا مرکز ہے اور چہرے ہی کو ڈھانپنا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پردے اور حجاب میں چہرہ ہی شامل نہ ہو؟ چہرہ ہی شامل نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چہرہ چونکہ بہت ہی عزت اور تکریم کی ایک جگہ ہے، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چہرے پر جو اعضاء رکھے ہیں وہ انتہائی قیمتی اعضاء ہیں۔ آنکھیں کتنی قیمتی چیز ہے، چہرے پر مارتے ہوئے اگر آنکھ کسی کی ضائع ہوگی تو کیسے بچایا اسلام نے، کیسے حفاظت کی ہے؟ اسی طرح دانت ہیں، ناک ہے پورا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرے پر لگے تو انسان کے دماغ پر بھی چوٹ جاتی ہے۔ جبڑا ہے نا انسان کے، جبڑا یہ بڑا نازک چیز ہے۔ جو باکسرز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے جبڑے پہ کہاں لگائیں تو وہ کیسے لہرا کے گرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ باکسنگ میں جو ناک آؤٹ ہوتا ہے نا، تو وہ چہرے کی کچھ ایسی جگہیں جبڑے کے اوپر اگر ان پہ زور سے مارا جائے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی یہ بڑی نازک چیز ہے اور یہ پورا چہرہ نازک چیز ہے، بلکہ ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پھنسی کوئی پھوڑا وغیرہ چھوٹے یا بڑے کے چہرے پہ، اس کے پیشانی پہ، ناک یا اس کے آگے پیچھے اگر کہیں پہ نکلا ہوا ہے تو وہ بالکل اس کو چھیڑے نہیں، ہاتھ نہیں لگائے اس کو، جیسے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی وینز ہیں جو دماغ تک جا رہی ہیں اور وہ بڑے ڈیمیج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑائی ہو جائے تو چہرے پہ نہیں مارنا۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ کیا مطلب؟ کوئی نصیحت کر دیجیے، کوئی تاکیدی بات مجھے بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیجیے۔ فردد مرارا، تو انہوں نے بار بار دہرایا، یعنی بار بار پوچھا کچھ اور کچھ اور، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ آپ نے ہر دفعہ یہ کہا لا تغضب۔ اخرج البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تخریج کیا۔
اس پر پہلے بھی ہماری غصے کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا ہماری. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آئے اور انہوں نے اگر کچھ سوالات کیے تو آپ نے سب کو مختلف جوابات دیے. کیوں؟ آپ جیسے ہم نے کہا کہ آپ بہترین معلم تھے. آپ انسان کی نفسیات کو، انسان کی طبیعت کو بہترین طور پر سمجھنے والے تھے. بہت عظیم آپ معلم تھے، بہت عظیم معلم تھے. آپ ایک اس طبیب کی طرح تھے جو انتہائی حاذق اور بہت ہی ماہر ہو، ایکسپرٹ طبیب اور ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس جو بھی مریض آتا ہے تو وہ اس کو اس کی بیماری کے حسب حال کچھ دیتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. ہر مریض کو ایک ہی دوا تو نہیں دیتا نا ڈاکٹر. جو واقعی ڈاکٹر ہوگا وہ ایک دوا نہیں دے گا ہر مریض کو. اس جیسی اس کی بیماری ہے، یعنی جیسے اس کو جسم میں اس کو جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کی دوا دے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسی طرح مختلف لوگ آپ کے پاس آتے، آپ ان کو مختلف طرح کی رہنمائی فراہم کرتے. اگر ایک شخص میں دیکھتے کہ وہ غصہ بہت کرتا ہے، اگر اس نے آپ سے نصیحت چاہی کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے تو آپ نے اس کو بس یہی کہا کہ صرف آپ غصہ نہ کرو، کیونکہ اس کی باقی چیزیں ویسے ٹھیک تھیں. ایک شخص ہے وہ خرچ نہیں کرتا، اسے کہا جائے کہ بھائی آپ خرچ کیا کرو. ایک شخص ہے وہ بڑا طاقتور اور مضبوط تھا، اسے کہا کہ بھائی تم جہاد کے لیے چلے جاؤ. ایک شخص تھا اس کے والدین کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے خدمت کے لیے، اور اسے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ والدین کی خدمت کرو. تو ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا اور آپ نے ہر کسی کو اس کے حسب حال ہی اس کی رہنمائی کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. ایک جو علم رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آڈینس اور اپنے لوگوں کو دیکھ کر اور جو ان کے احوال ہیں ان سے آگاہ ہو کر وہ ان کو نصیحت کرتا ہے، تب وہ ان کو نصیحت کرتا ہے. تو اس میں جو وصیت کی گئی یہ بہت بڑی وصیت ہے کہ غصہ نہ کریں. تو غصے کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ غصہ نہ کرنا یہ اس وقت ہے جب کہ غصے کا کوئی سبب نہ ہو. جہاں میں غصے کا سبب ہو تو شرعی حدود میں رہ کر غصہ کرنا کبھی وہ بہترین ہوتا ہے. لیکن ایک مومن کی طبیعت کیا ہونی چاہیے کہ وہ نرمی پر مائل ہو، اور جہاں کہیں بھی وہ ضرورت پیش ہے تو وہاں پر وہ غصہ کر سکتا ہے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مواقع پر غصہ کیا. ان میں سے ایک وہ بڑا مشہور ہے جس میں ایک خاتون کو سزا سنائے جانے کے بعد سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول ان کو آپ معاف کر دیجئے. تو آپ نے بہت شدید غصہ فرمایا اور کہا کہ آپ سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تو ہلاک کر دیا کہ ان میں اگر کوئی امیر کبیر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے معافی تلاش کر لی جاتی، اور اگر کوئی بیچارہ غریب مسکین کوئی جرم کر بیٹھتا تو اس کو سزا دی جاتی. تو غصہ کے وقت غصہ ہونا چاہیے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے، اس کی رولنگ یہ ہے، اس کے جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں پر اس میں غصے کی ضرورت پیش آئے، جس کا فائدہ ہو تو وہاں پر کر لیا جائے. اپنی ذات کے لیے کوشش کرے کہ وہ غصہ نہ کرے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لنفسہ قط. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اور ہم دین کا جو مرضی ہو جائے اپنی ذات پر بات آئے گی تو ہم سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. کیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الٹ چلتے ہیں، جبکہ ہم پر فرض کیا ہے آپ کے نقشے پا کو فالو کریں، بس آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں. سبحان اللہ. شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، پورا یاد نہیں آ رہا. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے نقش قدم پہ چل رہے تھے نا تو یہ کہکشائیں بھی ہمارے غبار تھیں. تیرا نقش پا تھا جب رہنما تو غبار راہ تھی یہ کہکشاں. یعنی کہ آسمانوں کی بلندیاں ہمارے قدموں میں تھیں جب آپ کے نقش قدم پہ چل رہے تھے. اب وہ ہے ہی نہیں، ہر کام میں ہم الٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ جو صحابی آپ نے کہا کہ غصہ نہ کرو، وہ پھر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کوئی اور بات بتائیں. کیا یہ ادب کے منافی نہیں ہے؟
ادب کے منافی یہ ہے اس وقت جب کہ وہ اس کو کوئی اہمیت اس طرح سے نہ دے رہے ہوں، یا کوئی ایسا ہو کہ وہ ان کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، تب بے ادبی ہے. ایسا نہیں تھا. یہاں پہ وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنے کا یہ مقصود تھا کہ یہ بات سمجھ آ گئی، کوئی اور بھی مجھے بات بتا دے، کوئی اور بھی مجھے نصیحت کر دیں. آپ نے پھر بار بار یہی نصیحت کی.